السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں زیادہ اور زیادہ کے طلبگار لوگوں کے لیے بہت ہی ناقابل غور اور سبق آموز انمٹ کہانی۔ وہ لڑکی بھاگ رہی تھی گھنے جنگل، آدھا ادھون اس کا بھاگنا، جہاں اسے گھنے درختوں کے بیچ سا راستہ ملتا وہ ادھر گھس جاتی۔ اس کے پیچھے ہی ننگ دھڑنگ جنگلی ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہولا ہولا کرتے شور مچاتے ہوئے ان گھنے جھاڑیوں کے کانٹوں سے بے نیاز ہو کے بھاگ رہے تھے۔ اور پھر اس لڑکی کے سامنے ایک مضبوط اونچے کانٹے دار باڑ آ گئی، جس کو دیکھتے اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ مزید ہراساں نظر آنے لگا۔ اسی وقت لڑکی نے اپنے سامنے درخت پہ نظر ڈالی جہاں مچان لگائے میں شکار کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور میرے ہاتھ میں ایک رائفل جس پہ دوربین تھی بالکل تیار حالت میں تھی۔ لڑکی کی چمکدار آنکھوں کی چمک مجھے دیکھتے ہی بڑھ گئی۔ منہ کھول کے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ایک جنگلی جو اس کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا نیزہ چلانے ہی لگا تھا کہ میری انگلی نے رائفل کی ٹریگر پہ دباؤ ڈالا اور پھر فائر کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے بعد دو اور جنگلیوں کا نشانہ لے کے میں نے فائر کیے۔ چوتھے کو اچانک بدلتی ہوئی صورتحال کا پتہ چلا تو وہ واپس بھاگنے لگا، لیکن رائفل کی گولی اس سے زیادہ تیز نکلی جو کہ سیدھا اس کے سر میں جا لگی اور اس کا سر تربوز کی طرح پھٹ گیا۔ میرے منہ سے ایک قہقہا بلند ہوا اور اس کے بعد میں نے نیچے دیکھا جہاں وہ لڑکی تھی، لیکن اب وہاں تو لڑکی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس بڑی چار دیواری کے اندر 3 مزارے تھے۔ درمیان والا مزار دونوں سائڈ کے مزاروں سے تھوڑا اونچا اور نمایاں تھا۔ ان کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی۔ وہ مسجد اور مزار ایسے ڈیزائن اور خوبصورتی سے بنے تھے کہ میں نے دیکھنے میں کھو گیا، اور پھر خوشبو کے ایک جھونکے نے میری توجہ اپنی طرف منزول کروا دی اور وہ اچانک نمودار ہو کے میرے سامنے کھڑی ہو کے مسکرانے لگی۔ تم ہر دفعہ نظر آ کے اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ وہ یکسر مسکرائے جا رہی تھی۔ پلیز اب کہیں نہیں جانا۔ اسی وقت اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آخری مسکراہٹ اچھالی اور پھر ہوا میں اڑتے جیسے اندازے سے وہ ایک طرف بڑھنے لگی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا، ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ اب میری التجا درد بھری تھی، اور پھر ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ میں غائب ہونے سے پہلے اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے آہستگی سے نکلا ذل، لیکن اس کی آواز کی کھنک جیسے ارد گرد کے ماحول میں گھنٹی کی مترنم آواز کی طرح پھیل گئی۔ اسی وقت میری دائیں کندھے پہ دباؤ سا محسوس ہوا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ میں اس وقت ایک پارک میں بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا، ایک فقیر کی صدا تھی۔ بھاگ جاؤں، میں غصے سے بولا، اس ظالم نے اچھا سپنا توڑ دیا۔ بابا کچھ دے دے فقیر کو، مولا تیرے سپنے سچ کر دے۔ اس نے اب ایسی دعا دی جس کی مجھے کب سے تمنا تھی، اور پھر میں نے 100 کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ لے کر مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ ذل بہت ہی عجیب سا نام تھا۔ وہ لڑکی کب سے میرے خوابوں میں آ کے مجھے بے چین کر رہی تھی، اور اب تو وہ بیٹھے بٹھائے میرے سپنوں میں آنے لگی تھی۔ اب تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ حقیقت میں میری دنیا میں آ جائے، میں اسے اپنے سامنے بٹھا کر خوب باتیں کروں۔ ملٹی نیشنل کمپنی تھی، مجھے ایک گاڑی اور چھوٹا سا بنگلہ ملا ہوا تھا۔ مختلف گھریلو استعمال کے آئٹم تھے جو کہ مختلف شہروں میں ڈیلر تک پہنچانے ہوتے تھے۔ سارا دن اسی سلسلے میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ساتھ ہی ذل کو بھی تلاش کر رہا تھا، اور خواب میں جس مقام پہ ملاقات ہوتی وہ ذہن میں رکھ کے تلاش کرتا، لیکن کافی تلاش و بسار کے بعد بھی نہ خوابوں میں نظر آنے والا کوئی مقام ملا، نہ ہی ذل۔ اس کے خواب اور سپنے بے چین کرتے رہتے تھے۔ والدین اپنے شہر میں تھے جو کہ روز فون کرتے اور میری شادی کا ذکر چھیڑتے۔ میں اس ذکر سے بچنا چاہتا تھا۔ ہم 2 بھائی اور 2 ہی بہنیں تھے، باقی 3 مجھ سے بڑے اور شادی شدہ تھے، اور قسمت کی بات کہ تینوں ہی ملک سے باہر تھے۔ اسی لیے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے والدین کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، لیکن میں انہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ یہ جگہ اور یہاں کے لوگ انجانے تھے، جبکہ اپنے شہر میں ہمارے خاندان کے بہت لوگ آباد تھے۔ میں ہر ماہ 2 دن کے لیے ان کے پاس چلا جاتا، اور جب میں اس مرتبہ گیا تو مجھ سے
پوچھے بغیر ہی میری امی میرے لیے ایک لڑکی پسند کر آئی تھیں اور پھر والدین کی خوشی کے لیے مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بشریٰ پڑھی لکھی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیک سیرت اور گھر کے تمام کاموں میں طاقتی، گھر آتے ہی کچھ دنوں میں اس نے ایسا گھر سنبھالا کہ میرے والدین اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ ان دنوں مجھے بھی ذہن سے کوئی خواب نہ آئے۔ میں نے کوشش کر کے اپنے ہی شہر میں پوسٹنگ کروا لی۔ ہمارا شہر پہلے تو پسماندہ سا تھا، لیکن اب وہ کافی ترقی کر گیا تھا، جیسے دیکھ کے میں خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ اور پھر میرے بڑے بھائی جو کہ سعودی عربیہ میں تھے، انہوں نے والدین کو حج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ میں سارا دن کام کے سلسلے میں باہر رہتا اور بشریٰ گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ ایک شان انور میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے اسکول پڑھانے جانے لگوں۔ بشریٰ نے جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا۔ وہ شادی سے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اجازت دے دی۔ ہم صحرا میں تھے، تیز آندھی اڑ رہی تھی۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے وہ ریت میں دھنسنے لگی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اوپر کو کھینچنا چاہا، لیکن وہ ریت کے اندر ہی اندر جاتی رہی۔ بچاؤ بچاؤ کی آواز سن کے مجھے جھٹکا لگا۔ وہ ذل کی آواز تھی۔ میں نے پورا زور لگایا، لیکن وہ ریت کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میری چھاتی پہ دباؤ سے پڑنے لگا اور پھر میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ لائٹ آن کی اور بشریٰ کا بازو میری چھاتی پہ تھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر جلدی سے جگ سے پانی لا کر پلانے لگی۔ لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے آپ نے، بشریٰ نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا اور میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ میری بیوی کا وہ پہلا دن تھا اسکول کا، اور اسی رات کتنے دنوں بعد پھر دل کا خواب دیکھا۔ بڑے عجیب سا خواب تھا۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد ہی ایک دوپہر میرے دل نے کہا لنچ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں کیا جائے۔ میں نے بشریٰ کو فون کیا، اس سے چھٹی کا وقت پوچھا۔ وہ بھی بس نکلنے ہی والی تھی۔ میں نے اسے انتظار کرنے کو کہا۔ میں آ رہا ہوں، آج لنچ کسی اچھے سے ہوٹل میں کرتے ہیں۔ میری بات سن کر یقیناً اس کے ہونٹوں پہ تبسم کھل گیا ہوگا۔ اور پھر میں مختلف راستوں سے گھومتے ہوئے اس کے اسکول والے روڈ پہ پہنچا۔ میں نے اس طرف گاڑی موڑی ہی تھی کہ سامنے ایک بیریئر لگا کر روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ پاس ہی ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو مجھے وہ بھی نظر آ گئی، جس وجہ سے راستہ بلاک کر دیا گیا تھا۔ دو کاریں، ایک موٹر سائیکل کا تصادم تھا اور تینوں چیزوں کی حالت بہت بری تھی۔ میں کچھ منٹ کھڑا اس حادثے کی طرف دیکھتا رہا کہ بشریٰ کا میسیج آ گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے وہ مجھے اسکول کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سڑک کی طرف سے آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کار چلاتے ہوئے چھوٹے روڈ پر ٹرن کر کے اسکول کے گیٹ سے کچھ فاصلے پہ پہنچا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میرے پاؤں بریک پہ فل طاقت سے پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے ادھر ہی رک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں گاڑی میں سن سا پڑا رہا۔ وہی تینوں جڑواں مزار، ساتھ ہی اس کے وہی چھوٹی سی خوبصورت مسجد اور ان کے بائیں وہی عمارت، وہی گیٹ۔ ان مزاروں کے سامنے ہی خواب میں کتنی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ذل مجھے چھوڑ کے اسکول کے گیٹ میں داخل ہو جاتی تھی۔ میں نے کتنے ہی شہر دیکھ ڈالے، کاش کہ اپنا پیدائشی شہر بھی کبھی گھوم کر دیکھ لیا ہوتا۔ میں اس منظر میں کھویا یہ سب سوچ رہا تھا کہ سائیڈ والے دروازہ کھول کے کوئی کار میں آ بیٹھا، اور اس کی پرفیوم اور سانسوں کی مہک سے میں نے پہچان لیا کہ وہ بشریٰ ہی ہے۔ پھر میں ساری سوچوں کو جھٹک کے کار واپس میں آ گیا، جہاں بشریٰ کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے مسجد اور مزار کی خوبصورتی عمارت کو دیکھ کر کھو گئے، بشریٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا پڑا، لیکن میرے اندر ایک طوفان سا مچل رہا تھا اور میں نے اپنے احساسات کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ ہم ہوٹل پہنچے، کھانا کھایا اور پھر میں بشریٰ کو گھر ڈراپ کر کے واپس دفتر چلا گیا۔ اس دن کے بعد میں لنچ بشریٰ کے ساتھ ہی کرنے لگا۔ اسی بہانے ہر روز وہ مزار میرے سامنے ہوتا اور میں کچھ دیر اس مزار کے سامنے کھڑا رہتا۔ اگر یہ مزار اور اسکول کی عمارت ہے اور وہی بڑا سا گیٹ جو حقیقت میں موجود ہی تو ہو سکتا ہے، ذل بھی جیتی جاگتی یہیں کہیں ہو۔
میں ادھر کھڑے چشمے تصور سے ذل کو کبھی اپنے سامنے کبھی گیٹ میں داخل ہوتا دیکھتا رہتا، اور بشریٰ بیچاری اس بات سے بہت ہی خوش نظر آنے لگی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ میں اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا ہوں۔ میری کوشش یہی تھی کہ اسے اصل بات کا پتہ نہ چلے تو اچھا ہے۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ مجھے اس اسکول جاتے ہوئے ایک دن جیسے انہونی ہو گئی۔ بشریٰ اسکول کے گیٹ سے نکلی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، جس سے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہوتے رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی ذل تھی۔ میں کار کے پاس کھڑا تھا اور اس کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ میں گرنے کے انداز میں ادھر بیٹھتا چلا گیا۔ السلام علیکم انور، ان سے ملیں، یہ کرن ہے، میرے ساتھ ہی پڑھاتی ہیں اور اسکول کی پرنسپل کی بیٹی ہے۔ مجھے چکر سا آنے لگے تھے اور میرا ذہن مختلف سوچوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ نہ جانے میں نے اس وقت ان دونوں کو کیسے ٹریٹ کیا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کے بعد میں گمسم سا رہنے لگا۔ بشریٰ نے کتنی بار پوچھا بھی، لیکن میں نے کام کا بہانہ کر دیا۔ اب کبھی کبھار بشریٰ کے ساتھ کرن بھی ہوتی، جو کہ بشریٰ کی بہت اچھی سہیلی بن چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے راستے میں پڑتا تھا، اسی لیے جب کبھی اس کی والدہ، جو کہ اسکول کی پرنسپل تھی، کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی تو کرن ہمارے ساتھ ہی آ جاتی۔ انور صاحب، آپ سے ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک دن جب ہم لوگ ساتھ گھر کی طرف آ رہے تھے تو کرن نے کہا، جی پوچھے۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اسکول کے مین گیٹ کی طرف سے کیوں نہیں آتے؟ اس کے پوچھنے کا انداز مجھے کچھ جاننے جیسا لگا۔ کوئی خاص بات نہیں مس کرن، بس اس سڑک پہ کوئی رش نہیں ہوتا، اس لیے اس طرف آ جاتا ہوں، میں نے اس کی نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ میں کرن کے ملنے سے پہلے کافی حد تک اس کی سوچوں سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے ملنے کے بعد پھر سے دل اور دماغ کی دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اب میں کوشش کرتا کہ بشریٰ کے اسکول روزانہ جاؤں، خیر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جانے لگا۔ ایک دوپہر جبکہ ہلکی ہلکی گرمی پڑ رہی تھی، میں اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے ہی اسکول کے گیٹ پہ پہنچا اور گاڑی ایک درخت کے چھاؤں میں کھڑی کر کے ٹہلتا ہوا مزار کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرا دل بھی کبھی کرن اور کبھی بشریٰ گھس کے سوچوں کو پریشان کر رہی تھی۔ اچانک ایک سفید بارش بزرگ سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پہ سفید عمامہ باندھے، جلالی چہرہ اور سرخ بڑی بڑی آنکھیں مسجد کی دیوار سے نمودار ہوئے۔ مجھے حیرانگی کا ایک شوق لگا۔ دیوار تو بالکل سپاٹ تھی، بالکل پہلے کی طرح، لیکن وہ میرے سامنے ایک حقیقت کی طرح کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور جلالی چہرہ دیکھ کے میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ بہت ناشکرا ہے تو، ان کی آواز ان کے حلیے سے بھی جلال اور باروب تھی۔ اللہ نے تجھے اتنی خوبصورت پڑھی لکھی اور وفادار بیوی دی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اچھی بیوی اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے، اور تم اپنی نعمت کو چھوڑ کر کسی دوسری غیر محرم پہ نظر رکھے ہوئے مجھ سے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ میرے سارے مسام جیسے پسینہ اگلنے لگے، پھر مجھے ایک زور کا چکر آیا اور میں وہیں گرتا چلا گیا۔ آخری احساس بشریٰ اور کرن کے قدموں کی آواز تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، گلوکوز کی ڈرپ ہاتھ میں لگی ہوئی تھی۔ پاس ہی میری بیوی بشریٰ بیٹھی تھی، جو کہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کے مسکرانے لگی، لیکن اس وقت اس نے مجھ سے کچھ ایسی ویسی بات نہ کی، اور پھر ہم دونوں نے 4 دن کی چھٹی لے لی اور سیر کرنے ایک تفریحی مقام پہ چلے گئے۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ پریشان الجھے سے رہتے ہیں۔ اس دن آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ واپسی کے سفر میں بشریٰ نے مجھ سے بات کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، یہ چھوٹی چھوٹی دفتری پریشانیاں تو لگی رہتی ہیں، اور رہی بات اس دن بے ہوش ہو جانے کی، تو اس دن شاید گرمی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے کھڑے کھڑے چکر آ گیا، پھر میں گر گیا، اور میری اتنی لمبی بات کے دوران اور بعد میں بھی بشریٰ مجھے غور سے دیکھتی رہی، شاید میرے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ جس شام ہم لوگ اپنے گھر پہنچے، اسی رات کرن ہم لوگوں سے ملنے آئی۔ اس نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا۔ اب میں اس کو کیا بتاتا، یہ سب تو اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ہمیں اپنے گھر ایک پارٹی میں آنے کی دعوت دی۔ پارٹی کس وجہ سے تھی ہم پوچھتے رہے، لیکن اس نے نہ بتایا۔ دوسرے دن ہمیں وہاں
پہنچ کے پتہ چلا کہ پارٹی کس سلسلے میں تھی۔ کرن شاعری بھی کرتی تھی اور اس کی پہلی بار بک پرنٹ ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے یہ پارٹی ارینج کی تھی، اور پھر کرن کا تخلص دیکھ کے مجھے ایک شوق سا لگا، کیونکہ اس کا تخلص ذل تھا۔ وہ ذل کے نام سے شاعری کرتی تھی، اتنی حقیقی خواب، ناقابل یقین، لیکن سب کچھ میرے سامنے ہی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سوچ کر میرے سر میں درد سا رہنے لگا تھا۔ ہاں، اس دن کرن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ اسے چور نظروں سے دیکھتا پکڑا گیا تھا جب وہ میری طرف دیکھتی تھی اور پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیتی۔ میری بیوی بشریٰ بھی کبھی کبھی بڑے غور سے میری طرف دیکھ لیتی اور میں شرمندہ سی ہنسی ہونٹوں پہ لے آتا۔ وہ پورا ہفتہ بہت مصروف گزرا۔ میں اسکول کی طرف چکر بھی نہ لگا پایا، لیکن رات بہت ہی بے چینی سے گزرتی۔ اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ ہمارے کولیگ نے دفتر والوں کو لنچ پہ بلایا تھا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو 2 بج چکے تھے۔ میں وہاں سے جلدی نکلا، کیونکہ بشریٰ گھر میں اکیلی تھی۔ گاڑی تیز چلاتے ہوئے مختلف راستوں سے پھرتے پھراتے میں اس مزار کے سامنے جا پہنچا۔ میرے ذہن میں اس مزار کا خیال تک نہ تھا۔ میں نے چاہا کہ گاڑی نہ روکوں، لیکن دل نے مجبور کر دیا اور میرے پاؤں بریک پہ دباؤ ڈالنے لگے۔ پھر کار مزار کے ٹھیک سامنے جا کے رکی۔ اس واقعے کے بعد میں اس جگہ سے کترانے لگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن گاڑی چلانے کی جیسے ہمت ہی نہ تھی۔ اس کے بعد میں گاڑی سے نکلا، کیونکہ کار میں بیٹھے بیٹھے میرا دل ڈوب سا رہا تھا۔ میں باہر نکل کے اس مزار سے دور رہنا ہی چاہتا تھا کہ رک جاؤ ناشکرے انسان، وہی جلالی اور باروب آواز جس نے میرے پاؤں جما کے رکھ دی۔ اور پھر جب میری ان بزرگ پہ نظر پڑی تو ان کی سرخ آنکھیں، غصے سے تمتمانا چہرہ دیکھ کے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ تم یوں نہیں ماننے والے، بزرگ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ان کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں آج پہلے سے زیادہ سرخ نظر آ رہی تھیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے مجھے زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، پھر میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور میں نے صاف محسوس کیا کہ میں ہوا میں بلند ہو کے اڑنے لگا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد میرے دماغ پہ اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا۔ عجیب سا جنگل تھا جس کے تمام درخت خشک اور زرد تھے، یہاں تک کہ گھاس بھی، اور زمین جہاں جہاں سے نظر آ رہی تھی کالے رنگ کی تھی۔ میں حیران ہو کے چاروں طرف دیکھا جا رہا تھا۔ میں اس مزار کے پاس سے یہاں تک کیسے پہنچا اور یہ کون سا جنگل تھا، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد میں اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس جنگل میں کوئی جانور، کوئی پرندہ، یہاں تک کہ کیڑا مکوڑا تک نظر نہیں آیا۔ اور پھر مجھے گھومتے ہوئے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی کی تلاش میں چاروں طرف بھاگتا رہا۔ نہ ہی جنگل ختم ہوا، نہ ہی مجھے پانی ملا۔ میں اس بھاگ دوڑ میں میرا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا اور میری حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ پہلے میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پھر ہمت نہ رہی تو لیٹ کے کرولنگ کے انداز سے ایک سم کھسکنے لگا۔ آخر کھسکنے کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ گلا خشک ہونے کی وجہ سے سانس اٹکنے لگا اور دماغ گھومنے لگا۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ دھوپ خاصی تیز جسم جلا رہی تھی۔ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اسی وقت میرے دل میں خواہش جاگی، کاش بشریٰ سامنے ہوتی اور میں اس سے معافی مانگتا کہ وہ تو مجھے سب کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن میں کہیں اور دل لگائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میرے دل میں آخری خیال یہی تھا۔ اور پھر ایک لمبی بے ہوشی۔ اس مرتبہ مجھے ہوش آیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں اپنے گھر اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور بشریٰ میرے سامنے بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-3 دن تو جیسے تیسے گمسم رہا۔ میں گھر کیسے پہنچا، بشریٰ نے بتایا۔ میں اسی مزار کے سامنے بوجھ پڑا تھا کہ ادھر سے ریسکیو والے گزرے تو مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے، جہاں میں 3 دن رہا اور کچھ بہکی باتیں کرتا رہا۔ اور پھر بشریٰ مجھے گھر لے آئی، لیکن مجھے تو اسپتال یاد تک نہ تھا اور یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ پلیز انور، آپ مجھے صاف بتائیں کیوں نہیں دیتے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ آپ اس مزار کے پاس جا کے کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ اس مزار کے پاس ایسا کیا ہے؟ آپ وہاں پیچھے چلے جاتے ہیں؟
تیسرے دن جب میں کچھ بہتری محسوس کر رہا تھا، ہم دونوں رات کا کھانا کھانے لگے تو بشریٰ اچانک پھٹ پڑی اور پھر بہت کوشش اور ضبط کے باوجود میں بھی اس کو سب کچھ بتانے پہ مجبور ہو گیا اور میری کہانی چپ چاپ بیٹھی سن رہی تھی اور اس کے چہرے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ سب کچھ سن کے اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں کچھ اندازہ نہ لگا سکا۔ پھر ساری کہانی کے اختتام پہ اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا، مسکرا دی۔ بہت اچھی کہانی ہے اور آپ کے منہ سے تو سننے کا اور بھی مزہ آیا۔ اس کے بعد میں اسے بتاتا گیا کہ یہ واقعی حقیقت ہے، لیکن وہ بات کو مذاق میں ٹالتی دیتی اور ہاں البتہ اس نے ضد کر کے میرا مکمل طبی معائنہ کروایا جو کہ درست پایا گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کی یہ سب سچ ہے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس وقت میں نے بھی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب بشریٰ ہی میری بیوی اور جیون کی ساتھی ہے، اس پہ توجہ دوں اور کرن کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کروں گا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ میں اس کے اسکول جانا چھوڑ دوں۔ میں نے صحیح کیا۔ اکثر امی کا فون آتا رہتا تھا، گئے تو وہ صرف حج کے لیے تھے، لیکن بھائی نے انہیں وقت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں بشریٰ میں کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا اور پھر میرے پوچھنے پہ اس نے شرماتے ہوئے مجھے جلد ہی باپ بننے کی خوشخبری سنائی۔ میں خوشی سے بھاگا پھر رہا تھا، لیکن وہ دن بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوا میرے لیے۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا کہ میری نظر روم میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ گئی اور مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے ٹی وی کا والیوم کھول دیا جس میں اس وقت بشریٰ اور کرن کے اسکول کی عمارت دکھائی دے رہی تھی، جس سے کچھ فاصلے پہ پولیس اور آرمی کے جوان مستعدی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ وہاں بالکل افراتفری مچی ہوئی تھی اور پھر ٹی وی کا نمائندہ کسی پولیس آفیسر کے ساتھ کیمرے کے سامنے آیا۔ نمائندہ اس سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ تخریب کار اس شہر میں کسی خطرناک ارادے سے داخل ہوئے ہیں اور پھر ایک ڈبل ڈور پک اپ ہمیں مشکوک لگی تو اسے روکا گیا، لیکن وہ نہ رکی۔ پھر پولیس کی گاڑیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب ان لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو انہوں نے پک اپ اس اسکول میں داخل کی اور پھر یہاں کے عملے اور بچے کو یرغمال بنا لیا۔ میں یہ سب سن کر سنسا ہو گیا۔ پھر نہ جانے کیسے میں نے بشریٰ کو کال ملائی، لیکن کوشش کے بعد بھی کال نہ مل سکی۔ میں بھاگ کے باہر اپنی گاڑی تک پہنچا اور بہت ہی تیز رفتاری سے اس اسکول تک پہنچا، لیکن مجھے اس سے پہلے ہی روک لیا گیا۔ میری بیوی ہے اسکول میں نے تو غصے سے کہا، لیکن زیادہ بولا نہ گیا۔ پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ان لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ سب ہماری مشکل کو نہ بڑھائیں، پلیز پرسکون رہیں پلیز۔ آرمی آفیسر نے نہایت تہذیب اور سلجھے ہوئے انداز میں ہم سب سے کہا، کیونکہ وہ بہت ہی رش تھا، بچوں کے والدین، ٹیچر، اپنے شہر کے کئی دردمند لوگ، لیکن میری بیوی میرے گلے میں جیسے آنسو کا پانی آ کے اٹک گیا۔ میں نے پھر سے کال ملائی بشریٰ کو، لیکن کال اس دفعہ بھی نہ جا سکی۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا اور کال ملاتا رہا، لیکن پھر میری نظر سامنے ہی کچھ دور ان مزاروں پہ پڑی تو میرے دماغ میں گزشتہ تمام باتیں گردش کرنے لگیں۔ اسی وقت ایک زوردار کان پھاڑ دھماکہ ہوا، پوری زمین جیسے ہل گئی۔ میں اڑ کر ایک پول سے ٹکرایا، میرا سر جھنجھنا اٹھا، میرے دماغ پہ اندھیروں نے یلغار کر دی۔ میری نظروں کے سامنے آخری منظر اسکول کا تھا جس کی عمارت ڈھہ رہی تھی۔ اسی وقت سائرن کی آواز آنے لگی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا۔ جب ذہن بیدار ہوا تو میں اسپتال میں تھا۔ کچھ چوٹیں زیادہ نہ تھیں، لیکن وہاں تو منظر ہی اتنا دردناک تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ زخمی، خون سے بھرے جسم 2 دن تک ادھر ہی پڑا رہا، لیکن اپنی بیوی بشریٰ اور کرن کو بھی پوری اسپتال میں ڈھونڈتا رہا اور پھر بشریٰ مل گئی اور کرن نہ ملی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کرن کی لاش مسخ شدہ تھی، جو کہ ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد بشریٰ کو گھر بھیج دیا گیا۔ میں اللہ کے آگے سجدہ سجود تھا کہ اللہ نے بشریٰ کی زندگی بخش دی۔ میں نے بار بار اللہ سے توبہ کی۔ اب میں 5 وقت کے اللہ کے حضور جھکتا ہوں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔
ہم دونوں میاں بیوی اپنی دنیا میں خوش ہیں۔ ہاں، وہ مزار اسی طرح اپنی جگہ قائم و دائم تھا، جس کی دیوار پر ہلکی سی ٹوٹ پھوٹ کی لکیر تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اپنے ارمانوں کی قبر دیکھنے گیا تو دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔